ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تر حمد و ثنا، بزرگی، برتری، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہوں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کے اندر اہل جہنم کا حال بیان کیا ہے اور ان کی کیفیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ ان کو موت آ جائے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کے عذاب میں کسی بھی قسم کی تخفیف بھی نہیں کی جائے. کذالک نجزی کل کفور، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اہل جہنم جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے چیخیں گے، چلائیں گے، اور چلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم کی آگ سے باہر نکال دیں. نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے اور وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم اس سے پہلے دنیا میں کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ بالکل تمہاری فریاد کو سنا جاتا ہے اور تمہیں جہنم سے نکال دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروائیں گے وہ وقت جو وقت انہوں نے دنیا کے اندر ضائع کیا تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، فرمایا کہ اللہ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر کے اندر
سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ اور تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم اس آگ کے مزے کو چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا یہاں پر کوئی حامی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کے اندر جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عمر دی ہے، جو وقت دیا ہے، یہ بہت قیمتی، اور لمحہ بلمحہ ہم سے یہ قیمتی ترین متاع چھینی جا رہی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم اپنا بچپنا واپس نہیں لا سکتے، اور جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، وہ دنیا جہان کی متاع، دنیا جہان کی دولت کو خرچ کر لیں، جوانی واپس نہیں لا سکتے۔ اور جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، آپ زمین و آسمان کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دنیا میں واپس نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جتنی عمر ہمیں ملی ہے، یہ عمر ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت، اس لیے اہل فکر، اہل دانش، اہل علم اور اللہ سے ڈرنے والے اہل تقوی اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کو انتہائی قیمتی جانتے تھے۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہمارا اگلا سفر انتہائی لمبا ہے، اور ہمارے پاس اس لمبے سفر کے لیے زیادہ راہ کوئی نہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے جیب خالی ہے۔ وہ سفر اتنا لمبا ہے، اتنا مشکل، اتنا کٹن ہے کہ اس لمبے سفر کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ سامعین محترم، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ جیسے جیسے اگر کسی کی زندگی 20 سال لکھی ہوئی ہے، تو 19 سال اور 10 ماہ یا 11 ماہ ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں صرف 1 مہینہ رہ چکا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اس کی عمر کے بارے میں نہیں بتلایا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ آج کی شام اس کی زندگی کی آخری شام ہو، آج دن کو وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ انسان کا کیا پتہ چلتا ہے؟ اور آج کل تو ویڈیو کا دور ہے، اور ایسی ویڈیوز تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتے چلتے ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جو ہوٹل کے اندر بیٹھتا ہے کھانے کا آرڈر دینے کے لیے، اور آرڈر دے کے فارغ ہوتا ہے، ابھی کھانا اس کا آیا نہیں ہوا، وہ اپنے آرڈر کے انتظار میں، کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسی دوران اس کی موت آ جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک شادی شدہ دلہا جو ابھی شادی کے سٹیج میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ سب لوگوں کو پتہ نہیں، یہ میرے خیال سے پچھلے ہفتے کی بات کہ بہاولپور کے اندر ایک دلہا اپنی شادی کی تقریب کے دوران سٹیج پر بیٹھے بیٹھے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے سوچا ہوا تھا مر جاؤں گا؟ انسان کی زندگی میں کیسے کیسے منصوبے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد میں نے کیا کیا کرنا ہے، میں نے کہاں کہاں سفر کرنا ہے، میں نے کون کون سی دعوتیں اڑانی ہیں، میں نے بڑے لمبے لمبے پلان بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ موت اتنی ظالم ہے کہ نہ تو کسی جوان کی جوانی کو دیکھتی ہے، نہ کسی بچے کے بچپنے کو دیکھتی ہے، اور نہ ہی کسی بوڑھے کے بڑھاپے کو، اس کے سفید بالوں کو دیکھتی ہے۔ یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو کبھی بھی اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی، اس میں مہلت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہماری زندگی میں سے اگر سال کم ہو رہے ہیں تو یہ خوشی منانے کا دن نہیں، یہ کوئی ڈانس کا، یہ کوئی آتش بازی کا، یہ کوئی ہوائی فائرنگ کا، یا کوئی شراب و شباب کا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے اور ہم اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کتنا خوب کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اور بھائی زندگی ختم ہو گئی، اگر میری زندگی 60 سال تھی تو اس میں سے 30 سال نکل چکے ہیں، اب باقی کی 30 سال بچے ہیں، تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی باقی زندگی کیسے گزاروں گا۔ جو اپنی پچھلی زندگی میں کوتاہیاں ہوئیں ان پر غمگین ہونا، اپنے حال کے بارے میں فکر مند ہونا،
اور اپنے آنے والے مستقبل کی پلاننگ کرنا کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی قابل قدر نعمتیں ہیں، دو ایسی زبردست نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن اس کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں پڑے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ انسان کو صحت ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ جوان آدمی سمجھتا ہے کہ میری جوانی تو کبھی جائے گی نہیں۔ ذرا ان بوڑھوں سے پوچھئے کہ کبھی آپ بھی تو جوان تھے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں؟ آپ کیوں ابھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا وجہ ہوئی ہے؟ یہ بھی کبھی جوان تھے، یہ کبھی بچے تھے، یہ بھی کبھی اسی طرح اچھلتے کودتے تھے، چھلانگیں لگاتے تھے، لیکن اب تو اپنی ٹانگوں پر چلنا بھی مشکل ہو چکا ہے، لاٹھی کے بغیر چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الصحہ، لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بالکل غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ان کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ جب صحت کے ایام ہوتے ہیں، جب ان کی عافیت کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ عمل کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتے، اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر وہ حسرت کرتے ہیں کاش میں کوئی عمل کر لوں، لیکن عمل کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جوانی میں حج کر سکتا تھا، جوانی میں عمرہ کر سکتا تھا، جوانی میں محنت کر کے مزدوری کر کے اس میں سے جو مال کمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا تھا۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب ماں سوائے حسرتوں کے اور کچھ بھی نہیں، اب ماں سوائے حسرتوں کے اور افسوس کی کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین محترم، پہلی چیز صحت اور دوسری چیز فراغت ہے، کہ فارغ وقت اگر کسی کے پاس ہے تو اس فارغ وقت کو اکثر لوگ آج کل یا ہمیشہ سے لوگوں نے اس کو خسارے میں، نقصان میں ضائع کر دیا ہے، کیونکہ فارغ وقت ہر انسان کو ملتا بھی نہیں، اور اگر کسی کو مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے فراغت کو غنیمت جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا فراغ قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کے ایام کو غنیمت جانو۔ خاص طور پہ میں طلباء سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، جن کے بھی جابز نہیں ہیں، جن کے ابھی کاروبار شروع نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نیکیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا زیادہ اپنے لیے زیادہ راہ تیار کر سکتے ہیں کر لیں۔ کوئی پتہ نہیں کل آپ جب مصروف ہو جائیں، آپ کی کہیں جاب لگ جائے، کوئی کاروبار شروع کر دیں، اس کے بعد تو آپ کو صرف جانے کی فرصت نہ ملے، تو کہاں آپ نوافل پڑھیں گے، کہاں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کہاں آپ ذکر و اذکار کریں گے، کہاں آپ اور نیکیاں کریں گے؟ ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ پورا دن نوجوانوں کا ماں سوائے پب جی کے، ماں سوائے یوٹیوب اور فیس بک کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ پورا دن کیا ہے؟ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹائم پاس کے نام پر ہم اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انی اکرہ الرجل لا یکون فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں جو نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی آخرت کا کام کر رہا ہوتا ہے، ویلا بیٹھا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ ایسا آدمی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، کوئی آخرت کا کام کر لیں۔ اگر آخرت کا کام کرنے کا وقت نہیں ہے، دنیا کا کام کریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ہونی چاہیے، اپنے فارغ وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور سامعین محترم، یہ وہ ایسی چیز ہے، یہ وقت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن لیس یتحسر اہل الجنۃ علی شیء الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکر اللہ عز وجل، فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کی ماں سوائے اس کی اور کوئی حسرت نہیں ہوگی، اور کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ وہاں پہ ان کو اس بات پہ حسرت نہیں ہوگی کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی اچھا روزگار نہیں ملا تھا، ہمیں دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں ملی تھی، دنیا کے اندر ہماری اولاد نہیں تھی، دنیا کے اندر ہمارے کاروبار نہیں تھے، دنیا کے اندر ہمارے محلات نہیں تھے۔ نہیں، یہ ان کی حسرت نہیں ہوگی جنت کے اندر، بلکہ ان کی حسرت اس بات پر ہوگی جنت کے اندر جانے کے بعد بھی کہ ہم نے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزارا تھا، کاش ہم نے وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزار لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ کیوں؟ جو وقت ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا ہے، ضائع کر دیا ہے،
اگر ہم اس کو اللہ کی یاد میں گزارتے، نیکی کے کام میں گزارتے، تو آج ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا، آج ہمارا مقام اور بلند ہو جاتا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بچہ اگر میٹرک کے امتحان میں 1-2 نمبروں سے رہ جائے نا، 1-2 نمبروں سے، تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اگر زیادہ مارجن ہو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی بہت ہی بالکل فارغ ہے تو وہ مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ 1-2 نمبروں سے رہ جائے تو یہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کاش میں 1-2 نمبر اور لے لیتا، پاس ہو جاتا۔ یا اگر کسی کو گولڈ میڈل ملنا تھا، اس کو نہیں مل سکا، 1-2 نمبروں سے رہ گیا ہے، وہ کہتا ہے کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتا، مجھے گولڈ میڈل مل جاتا۔ تو اہل جنت جن کو اللہ نے جنت کا والی بنا دیا ہے، وارث بنا دیا ہے، وہ بھی وہاں پر اس بات پر حسرت کا اظہار کریں گے، کاش ہم نے جو چند لمحے دنیا کے اندر ضائع کیے تھے، کاش ہم ان میں بھی کیا کرتے، اللہ کا ذکر کر لیتے، اللہ کی اطاعت پہ کوئی کام کر لیتے۔ سامعین محترم، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، میزان قائم کریں گے، اور اس میزان کی کیفیت کیا ہے؟ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اگر کسی کی نیکی ہوگی، ہم اس نیکی کو اس ترازو کے اندر، میزان کے اندر لے کے آ جائیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس میزان کے اندر لا کے رکھ دیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہاں تو وزن ہونا ہے، وہاں تو اعمال تلنے ہیں، تو بھائی وزن زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فرمایا کہ جن کے ترازو بھاری ہو گئے، جن کے پلڑے بھاری ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ تو فلاح پانے والے۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، اپنے وزن کے بارے میں سوچیے کہ ہمارے اعمال کا وزن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ دنیا کے اندر تو اپنا وزن بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وزن ہو، ہماری بات کا وزن ہو، ہماری کوئی سوچ کو سنا جائے، ہماری فکر کو سنا جائے۔ دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے میرا وزن بن جائے، میرا وزن بن جائے، میری ایک معاشرے کے اندر حیثیت بن جائے۔ کاش کہ میں اس بات کے بارے میں فکر کروں کہ میری اللہ کی یہاں حیثیت بن جائے، میرا اللہ تعالیٰ کی جو ترازو ہے اس کے اندر وزن بن جائے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عمل کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح حدیث کی روایت، صحیح حدیث میں آتا ہے ان قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، اور ادھر سے قیامت قائم ہو جاتی ہے، زمین و آسمان تلپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آسمان و زمین کا نظام درم برم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ اتنا وقت دے دیتا ہے کہ اتنے سے وقت میں یہ زمین کھود کے اس کے اندر وہ پودا لگا سکتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ پودا لگا دے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر دے، پودا لگا دے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 سیکنڈ کی نیکی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو آپ نے نیکی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا جی اب تو کام ختم ہو گیا، اب تو نظام ختم ہو چکا ہے، اب تو دنیا ختم ہونے کو جا رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے کچھ کرنے سے ہوگا کیا؟ آپ نے یہ نہیں سوچنا، آپ نے نیکی کر گزرنی ہے۔ آپ کو ایک موقع مل جائے، آپ کو لمحہ مل جائے، 1 سیکنڈ مل جائے، اس سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرنا، ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی آپ کے کام آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، یا ہمارے ذہن میں شیطان یہ بات پیدا کرتا ہے، او جی یہ کون سی نیکی ہے جی، اور یہ بھی کوئی کام ہے، میں تو بڑے بڑے کام کروں گا، میں تو بڑے بڑے انقلاب لے کے آؤں گا۔ بس اسی چکروں میں، انقلاب لانے کے چکروں میں، بڑے بڑے کام کرنے کے چکروں میں، اس سے چھوٹے چھوٹے کام میں نہیں ہوتے، اور بس وہ سوچوں میں رہتا ہے، سوچوں میں ہی دنیا سے نکل جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، جتنا وقت آپ کو ملا ہے، وہ انقلاب جب آئیں گے تو آئیں گے، آپ کو جو آپ کر سکتے ہیں اپنے حصے کا کردار ادا کیجئے۔ تو کہنے لگے، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کے آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیا پتا اللہ اسی ایک نیکی کے بدلے میں اللہ آپ پر رحم کر دے، آپ کو اللہ معاف کر دے۔ جس نیکی کو آپ حقیر سمجھ رہے تھے، ممکن ہے اللہ اسی نیکی کے بدلے میں اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اور کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرے نہیں،
یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تو چھوٹا سا گناہ ہے اور سارے ہی کر رہے ہیں جی، میں نے کر لیا تو کون سا مسئلہ ہے، ساروں کے کرنے کی وجہ سے میں نے کر لیا تو کون سا مسئلہ ہے۔ تو کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کریں نہیں، کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ اسی ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے، جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا کہ اے میرے صحابی، ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جانو، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جانو، اگرچہ تم اتنا بھی کر سکتے ہو تو کر گزرو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل لو۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نیکی ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ آپ کا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا اور اچھے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہم سے یہ کام بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے ملتے ہوئے مسکرا جائیں، کسی سے ملتے ہوئے تھوڑا سا ابتسام پیدا کریں، اپنی طبیعت کے اندر فرحت پیدا کریں، خوشی پیدا کریں، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں سالنا بناتے ہو، کھانا بناتے ہو، تو کیا کرو؟ اپنے کھانے کے اندر تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو، تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو، اور کیا ہوگا؟ وہ جو تم نے تھوڑا سا شوربہ اضافی کیا ہے نا، پانی ڈالا ہے، اس سے جو شوربہ بن گیا ہے، اس میں سے ایک پلیٹ، آدھی پلیٹ جو بھی ہے، وہ نکال کر کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی اپنے پڑوسی کو کھلا دو۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نیکی۔ ہم نے گھر میں آج کھانا بنایا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس میں سے ایک پلیٹ نکل جائے، آدھی روٹی نکل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو جمع کرنا ہے۔ اور کتنے ہی ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں، اس وقت تک کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کسی مسکین کے منہ میں لقمہ ڈال دیں، جب تک کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی غریب آدمی ان کے دسترخوان پر بیٹھتا نہیں تھا، اس وقت تک وہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ اتنا ان کے اندر جذبہ تھا نیکی کرنے کا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نیکیوں کے حوالے سے، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی کہ بعض اوقات ہم چھوٹا عمل سمجھ کے اس کو نہیں کرتے ہیں، اس سے کوتاہی برتتے ہیں، لیکن وہی عمل ہو سکتا ہے ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، کان رجل یداین الناس وکان یقول لفتاہ، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، اس امت سے پہلی امتوں میں، ایک آدمی لوگوں کو ادھار دیتا تھا، لوگوں کو ادھار مال دیتا تھا یا ان کو قرضہ دیتا تھا، اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا، قرض کے واپس لوٹانے کا وقت آتا، تو اپنے منشی سے، جو اس کا بندہ رکھا ہوا تھا، اس سے کہتا تھا، اپنے غلام سے کہتا تھا کہ جاؤ، جا کر دیکھ لو، وہ جو مقروض ہے اگر اس کی کیفیت ٹھیک ہے، وہ واپس کر سکتا ہے تو بالکل اس سے واپس لے لینا، لیکن اگر وہ واپس نہیں کر سکتا اور اگر اس کے حالات خراب ہیں تو اس کو کیا کرنا؟ مہلت دے دینا، اس کو کیا کرنا؟ مہلت دے دینا، اس سے سختی نہ کرنا، نرمی کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے کہ وہ اپنے مقروض، جو جنہوں نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہوتا تھا، جو اس سے ادھار لے کے جاتے تھے، ان کے ساتھ نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی مرنے کے بعد، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، صرف اتنی سی بات کی وجہ سے کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی برت رہا ہے، یہ میرے بندوں کے ساتھ، ایک بندہ ہو کر، ایک انسان ہو کر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ نرمی برت رہا ہے قرض کے معاملے میں، تو میں تو رب ہوں، میں تو مالک الملک ہوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے پاس، کہتی ہے میں گھر میں تھی، میرے پاس ایک عورت آئی، ایک غریب عورت تھی، جب میرے پاس آئی تو اس نے آ کر، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں، مجھ سے آ کر اس نے کچھ کھانے کو مانگا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں تھیں، صرف 3 کھجوریں میرے پاس پڑی ہوئی تھیں، تو میں نے کیا کیا؟ وہ 3 کھجوریں اٹھا کے اس کے حوالے کر دی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور اس نے اپنے پاس رکھی، اور ان دونوں بچیوں نے کیا کیا؟ فوری طور پر کھجور کھا لی، اور یہ جو ماں ہے، یہ اپنی کھجور کو کھانے کے لیے جیسے ہی اس نے اپنے منہ کے قریب کیا تو فوری طور پر ان دونوں بچیوں نے اس کھجور کو مانگنا شروع کر دیا۔ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بھوکی تھیں، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو دونوں بچیوں نے اپنی ماں سے اس کھجور کو مانگنا شروع کر دیا جو ماں خود کھانا چاہتی تھی۔ تو اس ماں نے شفقت سے کیا کیا؟ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے
اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو کھلا دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو کھلا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس ماں کی اس حرکت سے بڑی حیران ہوئی کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس کی شفقت اپنی بچوں پر کتنی زیادہ ہے، اپنی بچیوں سے اس کی محبت کتنی زیادہ ہے۔ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے اللہ کے رسول سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے آج یہ منظر دیکھا ہے، ایک ماں کا اپنی بچیوں کے ساتھ محبت کا یہ انداز دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار۔ فرمایا کہ عائشہ سن لو، اللہ نے اس کی اپنی بچیوں کے ساتھ شفقت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت، اپنے بچوں سے، دوسروں کے بچوں سے نہیں کیا، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کی ہے، لیکن اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی۔ تو سامعین محترم، بہت بڑی بات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچو، آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے بچ سکتے ہو تو اس کے ذریعے سے بچ جاؤ۔ صدقہ کرنے کے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں نکالنے ہیں، آپ نے لاکھوں نکالنے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ غریب ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی فرمایا کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کچھ نہ کچھ، 1 روپیہ 10 روپیہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو 10 روپے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو اربوں سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے نام پر اگر اربوں بھی دے دے، اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو پھر بھی انسانوں کو ہی ہے، فائدہ تو پھر بھی اس دنیا میں ہونا ہے۔ نہ تو 10 روپے اللہ نے لینے ہیں، نہ 1 لاکھ روپے، 1 ارب روپے اللہ نے لینا ہے۔ اصل میں اللہ دیکھتا ہے کہ اخلاص کتنا ہے، اصل میں اللہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو عمل کے اندر محبت تھی، جذبہ تھا، وہ کتنا ہے۔ اگر آپ شوق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی دے دے اللہ کی راہ میں، ہو سکتا ہے وہ کسی کے اربوں سے بڑھ جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کی قدردانی کرتا ہے، شوق سے عمل کرنے والوں کی قدردانی کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، فرمایا اگر کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے بھی اگر آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور صحابہ کرام اس حدیث پر کس طرح عمل کرتے تھے؟ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض صحابہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس اپنے گھر میں موجود مال میں اتنا اضافی مال ہوتا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صدقہ کرنے کی غرض سے اسپیشل اپنے گھر سے نکلتے، جا کر مزدوری کرتے، محنت مشقت کرتے، اور وہاں سے جو مال حاصل ہوتا وہ لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، صرف اور صرف صدقہ کرنے کی نیت سے، باقی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے یا اس کے شوق میں وہ مزدوریاں کر کے اس سے جو مال حاصل ہوتا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کس طرح، کتنا ان کا جذبہ تھا۔ تو سامعین محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، چاول کی آدھی پلیٹ بھی نہیں ہے، اس کے پاس 10 روپے بھی اگر نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کسی کے ساتھ اچھے انداز سے بات کر کے ہی بچ جاؤ۔ اچھے انداز سے بات کرو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، اخلاق سے بات کرو، لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ فرمایا کہ وہ شخص جو بیواؤں کی مشکلات، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اور مساکین کی مشکلات اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے۔ کوئی بیوہ عورت ہے، اس کا سامان لا کے دے دیا، کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے جو بل ادا کرنے تھے وہ باہر نہیں جا سکتی، اس کا بجلی کا بل پکڑا، گیس کا بل پکڑا، جا کے ادا کر دیا، ٹھیک ہے پیسے بھی اس سے لے لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو مشکل ہے کہ گھر سے نکل کے جانا، بینک جانا، کھڑے ہونا لائن میں، کتنا مشکل کام ہے، اتنا سا کام بھی کر دیا۔ اور اسی طرح کوئی مسکین ہے، اس کی کوئی کام کر دیا، اس کی کوئی مشکل دور کر دی۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہے کہ القائم الذی لا یفطر، اس آدمی کی طرح ہے جو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتا۔ وکالصائم الذی لا یفطر، فرمایا اس آدمی کا اجر اس روزے دار کی طرح ہے جو ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا۔ سامعین محترم، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو کسی کے اتنا سا بھی کام نہیں آتے، کوئی مسکین آدمی ہے، کسی بچے، کسی آدمی نے ہم سے کہہ دی یار ہمارا یہ چھوٹا سا کام کر دو، ہم کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن سستی میں ہم نہیں کرتے۔
سستی میں ہم نہیں کرتے، اور اجر کتنا بڑا ہے. کوئی غریب آدمی ہو اس کے کام ہم نہیں آتے، کوئی بیوہ عورت ہو اس کے کام ہم نہیں آتے. ہاں کوئی امیر آدمی ہو تو ہم خود اس سے جا کے پوچھتے ہیں جناب ہمارے لائق خدمت ہو تو بتاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مفاد ملنا ہے. لیکن کوئی مسکین ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی کائنات میں نیک نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی افضل انسان ہے ہی نہیں. لیکن وہ بھی راتوں کو اٹھ کے بیوہ عورتوں کے گھروں میں جا کے ان کی جھاڑو لگایا کرتے تھے، بوڑھی عورتوں کے گھروں میں جا کے ان کی جھاڑو لگایا کرتے تھے، ان کے کام آیا کرتے تھے، آٹا گوند دیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی کیسی کیسی نیکیاں ہیں جن کو ہم بھلا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ کون سا کام ہے جی، میں تو انقلاب لے کے آؤں گا. بھائی آپ انقلاب نہ لے کے آئیں، آپ کچھ بھی نہ لے کے آئیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد رأيت الجنة يتقلب لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب في الجنة. فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت کے اندر چلتے پھرتے ہوئے دیکھا، جنت کے اندر چلتے پھرتے ہوئے دیکھا. کس نیکی کی وجہ سے؟ فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ راستے میں چلتے ہوئے ایک ٹہنی کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا تھا. ایک ٹہنی کو راستے میں جو تکلیف دے رہی تھی، لوگوں کو پریشان کر رہی تھی، راستے کو بند کیا ہوا تھا، اس کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا. میں نے صرف اس عمل کی وجہ سے ایک آدمی کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے. ہم راستے میں چلتے ہوئے آتے ہیں، راستے میں کتنے روڑے ہیں، کتنے پتھر ہیں، کتنے جناب فضول قسم کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گند بلا ہے. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ یار پاؤں سے سائڈ پہ کر دے. اگر ہاتھ نیچے کرنا جھکنا مشکل ہے تو اللہ کے بندے جنت میں جانا کتنا آسان ہو چکا ہے آپ کے لیے. صرف اس پتھر کو سائڈ پہ کیجئے، ٹہنی کو سائڈ پہ کیجئے. اللہ کے رسول ہمارے کہ میں نے جنت میں خود بندے کو دیکھا ہے. اور سامعین محترم، یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دیکھا، اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے دیکھا ایک کتے کو. وہ کتا کیا کر رہا تھا؟ ایک کنویں کے باہر جو گیلی ریت ہوتی ہے، پیاس میں کتا اس گیلی ریت کو چاٹ رہا تھا. کیونکہ پانی ظاہر بات ہے کیسے نکالے، انسان تو ہے نہیں کہ اتر کے نکالے باہر، اور پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب وہ گیلی مٹی جو پانی نکالنے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہے، اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا. اس آدمی نے جب کتے کا یہ منظر دیکھا، اس کی پیاس کو دیکھا، اس کو ترس آ گیا. وہ کنویں کے اندر اترا، اپنے جوتے کے اندر یا اپنے موزے کے اندر پانی باہر نکالا اور کتے کے سامنے ڈال دیا. اللہ اکبر کبیر. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ نے اس کی اس عمل کی بھی قدردانی کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کتے کو پانی پلانے پہ اللہ معاف کر رہا ہے، کتے کو پانی پلانے پہ. اور انسانوں کو پانی پلانا ہمارے لیے مشکل ہے، انسانوں کو کھانا کھلانا ہمارے لیے مشکل ہے. تو سامعین محترم یاد رکھ لیجئے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم روزمرہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور لیانی کاموں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور کل قیامت کے دن یہ لیانی کام ہمارے لیے بہت بن جائیں گے. ہم ان کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکیں گے کہ ہم نے یہ کام یہ کیوں کیا تھا، ہم نے یہ ٹائم یہاں ضائع کیوں کیا تھا. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میں نے 2 گھنٹے موبائل پہ کیوں لگائے تھے. تو سامعین محترم اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، نیک اعمال کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں. کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے. اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. کوئی پتہ نہیں اللہ کس گناہ کی وجہ سے اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.